اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ ہم اس کے شکر اور اس کی تعریف کے ساتھ شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں یہ ہمت اور توفیق دی، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کا نفع ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائے، اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی اور اپنے احباب کی، اپنے ساتھیوں کی، فیملیز کی ہمیں اصلاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 36 سے پہلے آیت نمبر 35 تک ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا، اور پچھلی آیات جو ہم نے دیکھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ انعامات کے علاوہ ایک جو اہم آیت ہم نے، جو آخری دو آیات جو اہم دیکھی تھی ہم نے، وہ اپنے مال و دولت کو خزانے کی صورت میں، سونا اور چاندی کو خزانے کی صورت میں جمع کرنے کے لیے بہت ہی شدید عذاب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی واضح طور پر بتا دیا کہ جو خزانے کی شکل میں جو سونا اور چاندی یا مال و دولت جہاں وہ جمع کرتا ہے اور اس میں سے جو فرض زکوٰۃ ہے وہ نہیں نکالتا، اور اس کے علاوہ اگر وہ صرف مال کو گننے میں ہی اور اس کو جمع کرنے میں ہی خرچ اپنی زندگی کو صرف کرتا ہے تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کچھ احادیث کی روشنی میں کہ جس نے مال سے زکوٰۃ نکال دی تو اس کا مال پاکیزہ ہو گیا، لیکن صرف مال سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد بھی اگر جو صاحب حیثیت ہیں، ان کے پاس کل اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہوئی ہے، تو ان کو دوسرے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنا چاہیے۔ دوسرے جتنے بھی نیکی کے کام ہے، حقوق العباد کے لیے، غربا کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد اور پرورش کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اسکولز ہیں، مدرسے ہیں اور بہت سارے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاد کے لیے اس کا حصہ جو ہے وہ نکالنا وہ بہت ہی افضلیت کا حامل ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی جتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ خرچ کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا جائے گا۔ بہرحال آخری دو آیات جو ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ممکن ہو، اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے، تھوڑی توفیق دی ہے تو تھوڑا زیادہ توفیق ہے تو اپنی توفیق کے مطابق ضرور اس میں انکریج کریں۔ الحمدللہ ہم اگر کلاس میں بیٹھے ہیں، اللہ کا لاکھ شکر ہے، ہم تو کچھ نہ کچھ اپنے تئیں کوئی ناقصی کوشش تو ضرور کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ وہ لوگ جو اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، میں نے دیکھا پاکستان میں اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تو گھر ہی مطلب پورا چلتا ہے اور اتنی سیونگ نہیں، اتنی انکم نہیں، تو وہ چند روپے بھی اگر صدقہ کریں تو وہ ان کا بھی مالیت جو ہے اللہ کی نظر میں ہو سکتا ہے لاکھوں یا ہزاروں میں ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کچھ سوؤں میں سے کچھ سو اگر روزانہ کی انکم ہے تو اس میں سے اگر انہوں نے خرچ کر لیا تو اس میں ریشو کے حساب سے ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ جس کے پاس تھوڑا بہت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت توفیق دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ مقدار کو یقیناً نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے تو پھر 10 گنا اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ملتا ہے یقیناً، اور پھر بڑا اجر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت کی شکل میں ضرور ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس کی ترغیب دیں اپنے جو ارد گرد ہمارے جاننے والے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ، اور یہ یقین کے ساتھ کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں آج 1 روپیہ خرچ کریں گے کہ تو کل کو اللہ اس کے بدلے پتہ نہیں کتنے روپے دے گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے گا اور ان کے لیے آسانیوں والا معاملہ بھی ہوگا۔ بہرحال یہاں پر جو وعید سنائی گئی، جو عذاب سنایا گیا، وہ ایک دفعہ ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس سے کچھ نصیحت ملے انشاءاللہ، کہ وہ جو سونا اور چاندی کو جمع کرتے ہیں کنز خزانے کی طرح، اور وہ اور نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان کو بہت ہی دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ جس دن تپایا جائے گا اس سونا اور چاندی کو، ان کے اس خزانے کو جہنم کی آگ میں، اور پھر داغا جائے گا ان کی پیشانیوں پر اور ان کی پیٹھوں پر اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے سارے جسم پر ان کو داغا جائے گا۔ اور داغا جائے گا مطلب گھوڑوں وغیرہ کو نشانی کے طور پر اس کو گرم کوئی لوہے کی سٹیمپ وغیرہ یا لوہے کا سلاخ وغیرہ جو ہے وہ گرم کر کے جب وہ تپتے ہوتے تھے تو ان کو پھر ان کے جسم کے اوپر لگایا جاتا ہے، جس سے ان کے نشان جو ہے پڑ جاتے ہیں، تو اس کو داغنا ہوتا ہے آگ میں۔ لوہا یا کوئی میٹل جو ہے اس کو گرم کر کے جب وہ تپتا جسم کے اوپر لگے تو جسم کی جلد جو ہے وہ جل جاتی ہے۔ تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسے کسی بھی معاملے سے۔ تو ایسے عذاب کی ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر طنز کے طور پر کہا کہ بشارت دے دیجیے، خوشخبری سنا دیجیے، اور خوشخبری سنائی۔ تو اللہ سے تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس دنیا میں ہی اتنی ہمت توفیق اور اتنی ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ ہم جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو ہمارے پاس اتنا کم از کم مال ہو جس کے ہم اللہ کے آگے پیش کر سکیں، اور اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور ہمیں پھر کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدت الشہور، بے شک عدہ شمار کرنا، تعداد، کاؤنٹنگ کرنا، الشہور مہینوں کا، بے شک مہینوں کا شمار کرنا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اثنا عشرہ شہرن 12 مہینے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کا شمار کرنا 12 مہینے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک شمار کے 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، منہا اس میں سے، اربعۃ حرم 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک عدد کے یا گنتی کے یا شمار میں 12 مہینے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، یعنی کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے یہ کائنات کی تخلیق کی گئی، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ایک سال کے مہینے جو ہیں 12 مہینے ان کی تعداد جو ہے مقرر کی، اس کی اللہ کے نزدیک وہی تعداد ہے، اور تب سے ہی ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں ایک تو نقطہ نظر یہ ہے کہ کیلنڈر کا یہاں پر ذکر کیا 12 مہینوں کا، اگر ہم اپنی ارد گرد نظر دوڑائیں تو جتنے کیلنڈرز ہمیں ملتے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے 12 مہینے کے ہیں، کم از کم میری نالج میں جتنے کیلنڈر ہیں وہ سارے کے سارے 12 مہینے کے ہیں۔ جیسے ہی ہجری کیلنڈر ہے جو کہ لیونر یعنی چاند کے حساب سے یہ تاریخ بدلتا ہے، تو یہ بھی 12 مہینوں پر ہے۔ اس کے علاوہ سولر کیلنڈر جو یہ انگلش کیلنڈر جو ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں عام طور پر آج، تو یہ جنوری، فیبروری، مارچ، یہ سولر کیلنڈر ہے، یہ سورج کے حساب سے اپنی تاریخیں جو ہے وہ متعین کرتا ہے، اس میں بھی 12 مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر موسموں کے مہینے دیکھے جائے، ہمارے پاکستان میں، انڈیا میں تو ہے یہ ساون، بھادوں اور بھاگن اور اس طرح کے پتہ نہیں مہینے جو ہیں، جو ہمارے گاؤں میں آج بھی یقیناً وہ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی 12 ہی مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی تھنک بدھسٹ وغیرہ کا بھی ایک کیلنڈر سری لنکا یا نیپال میں
مطلب ہوتا ہے ان کی تو سن جو ہے وہ پتہ نہیں ہم سے کوئی 60-70 سال بھی آگے ہے، مطلب ان کے سن کاؤنٹنگ جو جا رہی ہے وہ بھی 12 مہینے. تو یعنی ایک تو کیلنڈر جو ہے تقریباً جتنے ہیں وہ 12 مہینے ہی ہیں. فرق یہ ہے کہ کوئی سولر کے ہے اور کوئی لیونر ہے، کوئی چاند کے حساب سے ہے، کوئی سورج کے حساب سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو کیلنڈر اپنی شریعت کے لیے انٹروڈیوس کرایا تھا وہ ہے سولر کیلنڈر، سوری لیونر کیلنڈر، ہجری لیونر کیلنڈر جو چاند کے مہینوں کے حساب سے چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ دے دیا کہ جب سے زمین اور آسمان بنائی ہے یہ کیلنڈر جو ہے یہ جاری و ساری ہے اور اس کے 12 مہینے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں وہ 12 مہینے ہی ہیں. اب اگر ہم سولر کیلنڈر کو جو ہم جنوری فروری میں ہم یوز کرتے ہیں اس کی ایگزیکٹ میئرمنٹ کیا ہے کہ ایک سال میں 365.25 دن ہے، 365 دن اور ایک دن کا چوتھا حصہ. تو اور 4 سال کے بعد ہم پتہ ہر چوتھے سال لیپ ایئر بھی آتا ہے وہ اپنے ٹائمنگ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. تو ان سولر لونر کیلنڈر جو کہ ہجری کیلنڈر ہے جس کو ہم آج یوز کر رہے ہیں، آج ہجری کیلنڈر تو ہجرت کے بعد سے امپلیمنٹ ہوا، اس سے پہلے بھی جو کیلنڈر تھا وہ سولر لیونر ہی تھا، یعنی چاند کے حساب سے ہی اسی طرح سے 12 مہینے ہوتے تھے. اب ان میں ایکوریسی کیا ہے وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی اس میں کیلکولیشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں پنہا ہیں، چھپی ہوئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو سولر کیلنڈر ہے اس میں وہ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ان کو، اور وہ میٹرک سسٹم انہوں نے اپنا امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. ہمیں اگر ہم اللہ کی حکمت کو دیکھیں تو اس میں یقیناً بہت بڑی حکمت ہوگی جو یہ لیونر کیلنڈر یا چاند کے حساب سے سال ہمیں دیا ہوا. 12 مہینے کا کیلنڈر ہر قوم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی 12 مہینے، لیکن اس میں اضافی یہ ہے کہ جس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جو شروع سے چلتے آ رہے ہیں. تو 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے، اور چوتھا مہینہ رجب کا. رجب کا ایک مہینہ الگ ہے اور اس کے بعد 3 کنٹینیوس مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم. یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ہم نے اس کے بارے میں پڑھا بھی تھا کہ اس میں قتل و غارت کرنا، کوئی جنگ اور خون ریزی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ سختی سے منع ہے. اور یہ اسلام آنے سے پہلے بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق سے پہلے بھی یہ 12 مہینے کے 12 مہینے تھے، اور اس میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ محترم یا حرام تھے پہلے بھی. لیکن اب یہ جو آگے ذکر آ رہا ہے ایک آدھ آیت میں، 1-2 آیات میں، وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے جو قریش تھے یا یہ مشرکین تھے، ہم نے غالباً اس کا ذکر کیا تھا کہ وہ مہینوں کو، حرام مہینے جو ہیں حرمت والے مہینے، ان میں وہ عدل بدل کرتے رہتے تھے اپنے کچھ مفادات کے لیے. یعنی کسی قبیلے سے اگر جنگ لڑنی ہے اور کوئی رجب کا مہینہ آ گیا تو انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ اس سال حرمت کا مہینہ رجب نہیں ہوگا، شعبان ہوگا. اور رجب والے مہینے میں انہوں نے اپنا جو بھی کسی قبیلے کے اوپر یا کسی قافلے کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو وہ دعویٰ بول دیا اور قتل و غارت کی، خون ریزی کی. اور اللہ تعالیٰ نے تو حرام کیا تھا رجب کا مہینہ، انہوں نے رجب کو حلال کر لیا اور اس کے بدلے شعبان کو حرام کر دیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تھا. یعنی شعبان اللہ نے حلال کیا، اس کو حرام کر دیا، اور جو حرام مہینہ تھا اس کو حلال کر دیا. تو اس طرح سے ان کے کردار رہے ہیں اور جو بہت شد و مت سے رہے ہیں، اور اس میں پھر قتل و غارت گری کرتے تھے اور اللہ کے قانون کو بھی توڑتے تھے اور دوسروں کو بھی اس میں بے روا کرتے تھے. نہ صرف وہ اپنے کفر میں بڑھتے تھے بلکہ دوسرے جو ہیں جو ان کے تابع لوگ ہیں ان کو بھی وہ اس کفر کی طرف اندھیل دیتے تھے. تو اسی کا تذکرہ اگلی کچھ آیات میں آئے گا کہ اللہ نے تو جب سے زمین و آسمان پیدا کی 4 مہینے ہی 12 مہینے مقرر کیے، 12 مہینے اللہ کے نزدیک، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین، یہی قائم رہنے والا دین ہے، یہی قانون جو ہے وہ سدا سے قائم ہے، اس سے پہلے سے قائم ہے. فلا تظلموا فیہن، تو نہ تم سب ظلم کرو ان مہینوں کی کاؤنٹنگ میں ظلم مت کرو. یہ 4 مہینے جو حرمت میں ہیں ان کو آگے پیچھے کرنے میں ظلم نہ کرو. انفسکم، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر. وقاتل المشرک
कीन काफा, और तुम सब लड़ो उन मुशरिकों से इकट्ठे, तुम सब लड़ो मुशरिकों से इकट्ठे, कमा जैसा कि युकातिलूनकुम काफा, वो तुम सब से लड़ते हैं, वो लड़ते हैं तुम सब से इकट्ठे होकर, जिस तरह से वो इकट्ठे होकर आपस में एका करके तुमसे लड़ते हैं, इस तरह से तुम भी उनसे लड़ो। अब ये हुर्मत वाले महीनों में अगरचे जंग और जिदाल और इस तरह के मामलात जो हैं उसको सख्ती से मना किया गया, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती धौंस जमाए और धौंस करके जबरदस्ती हमला कर दे, तो डिफेंसिव मोड में, अटैकिंग मोड में नहीं, डिफेंसिव मोड में डिफेंस करते हुए अपने कबीले की, अपने खानदान की और बैतुल्लाह की, अल्लाह ताला के घर की, अल्लाह ताला की दीन की हिफाजत करते हुए, तो तुम भी अपनी तलवार उनके साथ उठा सकते हो, लेकिन डिफेंसिव मोड में। अगर तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो उसका जवाब दे सकते हैं मजबूरी के हालत में, अदरवाइज वो उसकी इजाजत कतई नहीं है। तो अगर दुश्मन जो है, मुशरिक जो है, वो तुम पर लड़ाई करें, तो जिस तरह से वो इकट्ठे होकर जत्था बनाकर या आपस में इत्तेफाक करके, इत्तेहाद करके वो तुमसे लड़ाई करते हैं, इसी तरह तुम भी इत्तेहाद करके उनके साथ फिर लड़ो। वो आलमू, और तुम सब जान लो, अल्लाह के बेशक अल्लाह माल मुत्तकीन, तकवा करने वालों के साथ है, परहेजगारों के साथ है। अब जंग जंग के जो कवानीन जो पीछे बताए, वो भी हुर्मत वाले महीनों के दरमियान किस तरह से जंग को करना है, किन हालात में वहां पर अलाउड है और कहाँ तक अलाउड है, वो भी तफासिल जो हमें मिलती हैं, कुछ तफासिल भी पड़ी थी। तो अगर तुम्हारा ये मजबूरी हो जाए कि तुम मुशरिकों के खिलाफ हुर्मत वाले महीनों में लड़ना पड़े तुम्हें, तो तुम ये जान लो कि अल्लाह ताला तकवे और परहेजगारों को पसंद करता है, तब परहेजगारों के साथ है। जो तकवा रखेगा और जो उन कवानीन के तहत ही ब्रैकेट्स में रहते हुए ऐसा करेगा, उसके लिए फिर अल्लाह ताला मदद भी फराहम करेगा। इन्नमन नसीउ, दर हकीकत महीनों को आगे पीछे करना, दर हकीकत महीनों को आगे पीछे करना ज्यादतुन ज्यादती है। महीनों को आगे पीछे करना, जैसे कि जिक्र किया हुर्मत वाले महीने, रजब की जगह शाबान को हुर्मत वाला महीना कर दिया। इस साल शाबान का महीना जो है वो हराम महीना है, और रजब को हलाल कर दिया। तो ये महीनों को आगे पीछे करना ये ज्यादती है, फिल कुफरी, उनके कुफर में। ये तो अपने कुफर में ज्यादती करते हैं ऐसा करके। युजल्लु, वो गुमराह किए जाते हैं भी, इसकी वजह से, अल्लाह जीना, उन लोगों को, कफर, जिन्होंने कुफर किया, दूसरे जो मुशरिक लोग हैं उनको भी वो इससे गुमराह करते हैं। वो खुद तो अपने कुफर में इजाफा करते हैं, बल्कि दूसरे जो उनके ताबे लोग हैं, जो कुफर में हैं, उनके साथ हैं, उनको भी वो गुमराह करते हैं, उनके लिए भी वो गुमराही का बायस बनते हैं। युहिल्लूनहु, वो सब हलाल कर लेते हैं उसे, आमन, एक साल, व युहर्रिमूनहु, और वो सब हराम कर देते हैं उसको, आमन, दूसरे साल। एक साल तो वो एक हुर्मत वाले महीने को हराम कर लेते हैं, और दूसरे साल उसको हलाल कर लेते हैं। लियुआती, ताकि वो सब पूरी करें, इद्दतन, गिनती, ताकि वो सब पूरी करें गिनती, मा हर्रमल्लाहु, जो हराम ठहराए अल्लाह ने, ताकि वो पूरी करें गिनती, गिनती पूरी करें, यानी 4 महीने उन्होंने हुर्मत वाले पूरे करने हैं। 4 महीने वो उनके लिए ये था कि 4 महीने पूरे होने चाहिए। अब वो 4 महीने जो अल्लाह ताला ने मुख्तस कर रहे हैं, उसके उसको वो आगे पीछे कर देते थे, उसको आगे पीछे करके कुफर में इजाफा करते थे, लेकिन 4 महीने वो पूरे करते थे। एक महीना आगे कर दिया या पीछे कर दिया, लेकिन 4 महीने वो पूरे करते थे। मा हर्रमल्लाहु फजुहिल्लु, जो हराम ठहराए अल्लाह ने वो हलाल कर लेते थे, अल्लाह के हलाल हराम करता महीनों को हलाल कर लेते थे। तो मा हर्रम अल्लाह, और जिसको हराम किया अल्लाह ने, हराम ठहराते ठहराए अल्लाह ने, तो वो हलाल कर लेते, और जो जिसको हराम किया उसको वो हलाल कर लेते थे। ज़ुय्यिन लहुम सू आमालिहिम, मुज़य्यन कर दिए गए उनके उनके बुरे अमाल, उनके बुरे अमाल। उनके बुरे अमाल से मतलब दुनिया के जो अमाल या दुनिया का जो फायदा वो लेना चाह रहे हैं, जाहिर है उसमें अट्रैक्शन है, उसमें उनको मालो दौलत मिलने वाला है, उसमें इसको उनको इज्जत और शोहरत, उनकी उनकी जंगी जो सलाहियतें हैं उनका इजहार, और दूसरे कबीलों के ऊपर धाक बैठना, या इस तरह के जितने भी मामलात हैं वो दुनिया के लिए ही हैं, उनके हैं। ठीक है, तो दुनिया के मामलात जो जो हैं वो उनके लिए मुज़य्यन कर दिए गए, उनके बुरे अमाल हैं वो जो उनके लिए मुज़य्यन कर दिए गए, उसमें अट्रैक्शन रख दी गई, उसमें उनको बड़ी आसानियां और ज़ाहरी तौर पर उनको ज्यादा फायदा जो नजर आया, तो उसमें उनको मुज़य्यन कर दिया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और यकीनन अल्लाह उस काफिर कौम को हदायत नहीं देता।
کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کے راستے پر آنا نہیں چاہتے یا جو سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود جو ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت نہیں دیتے، وہ پھر دور بھٹکتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم، ما لکم کیا ہوا ہے تمہیں، اذا قیل لکم جب کہا جائے تم سے، انفرو کہ تم سب نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، ساقل تو تم سب بوجھل ہو جاتے ہو، الی الارض زمین کی طرف، تو تم سب زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو۔ تمہیں جب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم سب بوجھل ہو جاتے ہو۔ اب یہ اگلے کچھ آیات آ رہی ہیں، بلکہ کافی ساری اگلی آیات آ رہی ہیں، وہ ہے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم یہاں پر مختصر سا ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کیا ہے، اس کے محرکات کیا تھے، اور اس وقت اس کے حالات و واقعات کیا تھی، جن حالات و واقعات، جن حالات میں یہ غزوہ تبوک ہوا تھا، اور تو اس کو مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ ایک تو ہمیں کچھ انفارمیشن بھی مل جائے گی، اور دوسرا ہمیں اگلی آیات جو ہیں وہ بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو غزوہ تبوک ہمیں پتہ ہے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پولیٹیکل کہنا تو نہیں چاہیے، پولیٹیکل اس لیے کہ اوور آل ایک انٹرنیشنلی مطلب مسلمانوں کو ایک طاقت کے طور پر آفیشلی تسلیم کر دیا، قانونی طور پر آفیشلی تسلیم کر لیا۔ ایک بڑی طاقت نے، قریش کی ایک بڑی طاقت نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کی طاقت کو گویا تسلیم کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، مسلمان بھی اب ایک طاقتور قوم ہے، یہ بھی ایک قوم ہے جس کے پاس مطلب ساری صلاحیتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ایگریمنٹ، یہ ایگریمنٹ صلح حدیبیہ کے بعد جو اسلام کا دائرہ ہے وہ تو بہت ہی تیزی سے پھیلا، بہت ہی تیزی سے پھیلا، اور ان کی تیزی، یہ مومنٹم جو ہے بڑھتا ہی چلا گیا، اس کی سپیڈ جو ہے اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قوموں کی طرف، دوسرے مختلف قوموں کی طرف اپنے ایلچی بھی بھیجیں کہ جا کے ان کے بادشاہوں کو دعوت حق جو ہے وہ پیش کریں۔ مختلف قوموں میں روم فارس کی طرف، روم کی طرف، اور حبشہ اور دوسرے جو سارے مطلب قبائل آباد تھے یا ملک آباد تھے، ان کی طرف ایلچی بھیجے اپنے۔ ان میں بصرہ کی طرف بھی ایلچی بھیجا۔ بصرہ جو شام ملک شام کا تھا، جو دار الخلافہ کہہ لیں، اس کی طرف بھی اپنا ایلچی بھیجا، تو حارث بن عمیر کو ایلچی بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کو ایلچی بنا کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ بصرہ کا جو حاکم تھا، شام کا جو حکمران تھا، اس نے اس ایلچی کو ان کو شہید کر دیا۔ حارث بن عمیر کو یعنی اس نے شہید کر دیا۔ وہ پیغام لے کے آئے، پیغام حق لے کے آیا، تو اس نے ان کو شہید کر دیا۔ اور کسی ایلچی کو یا کسی پیغامبر کو جو وہاں پر پیغام لے کر آنے والا، پہنچنے والا ہے، اس کو قتل کر دینا یا اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنا، اس کو اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ یہ کسی بھی وقت میں یہ مطلب قانون نہیں رہا کہ کسی ایلچی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ تو ایلچی کو قتل کر دینا یا اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا جو ہے وہ اس کو اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ تو جب اس نے قتل کر دیا حضرت حارث بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے اس کو اعلان جنگ کے طور پر قبول کر لیا، یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اب اعلان جنگ ہے۔ تو انہوں نے 3000 کا ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا، 3000 صحابہ کا ایک لشکر تیار کیا۔ حضرت زید بن حارثہ کی سرگردگی میں، حضرت زید بن حارثہ کی لیڈرشپ میں 3000 صحابہ کا
ایک لشکر جو ہے وہ تیار کیا، اور اس لشکر میں حضرت زید بن حارثہ کے بعد 2 اور بھی کمانڈر مقرر کیے، یعنی زید بن حارثہ جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہیں، لیکن اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد پھر دوسرا کمانڈر جو ان کی ٹیک اوور کر لیں گے وہ جعفر بن ابی طالب ہیں یا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر وہ بھی اگر شہید کر لیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ انصاری، عبداللہ بن رواحہ انصاری، یہ تیسرے صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مقرر کیا کہ پہلے دونوں کی شہادت اگر ہو گئی تو یہ تیسرے صحابی جو یہ بھی کمانڈ سنبھالیں گے، یعنی ان کو یہ پورا تیار کر کے بھیجا گیا کہ اب تم نے وہاں پر جا کے ان سے مقابلہ کرنا ہے، اپنا جو ایلچی قتل کیا ہے اس کو بدلہ لینا ہے، اور یہ واضح انڈیکیشن تھی کہ وہاں سے واپسی کا کوئی رستہ نہیں، وہاں سے مطلب واپسی نہیں، وہاں پر جا کے مارکا کرنا ہے اور ان کے سامنے علم حق جو ہے اس کو بلند کرنا ہے۔ خیر وہ جب انہوں نے پیش قدمی کی تھی، صرف یہ 3000 کا لشکر تھا، جب انہوں نے پیش قدمی کی تو موتا کے مقام پر ہی روم جو ہے، مصر جو ہے، سوری شام جو ہے، جو شام کی طرف جہاں پر ایلچی بھیجا گیا تھا، تو شام جو ہے وہ سلطنت روم کے اندر آتا تھا، یعنی روم کی نگرانی میں تھا، یا روم کی حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی اثر و رسوخ رکھتی تھی، روم کے اندر تھا۔ تو روم کو جب پتا چلا کہ اس طرح سے معاملہ ہو گیا تو رومن بادشاہ جو ہے اس نے بھی اپنی فوج بھیج دی کہ اس طرح سے مسلمانوں کی تیاری ہو رہی ہے اور وہ قافلہ آ رہا ہے، ان کا لشکر آ رہا ہے، تو ان کے لیے پھر تو یہ لشکر جب موتا میں پہنچے تو موتا میں ان کا آمنے سامنے ہو گیا، اور جب آمنے سامنے ہوا تو 3000 کا جو مسلمانوں کا لشکر تھا، انہوں نے دیکھا کہ آگے تو 1,00,000 کی فوج کھڑی ہے، 1,00,000، 3000 کے مقابلے میں 1,00,000 کی فوج موتا کے مقام پر کھڑی تھی۔ اس کو مار کر جنگ موتا بھی کہتے ہیں کہ موتا کے مقابلے میں 3000 کے مقابلے میں 1,00,000 رومن فوج، اور رومن جو ہے وہ تو ویسے ہی اپنے جنگی ساز و سامان کے حساب سے اور پاور کے حساب سے ایک سپر پاور تھی اس وقت کی کہہ لیں۔ تو اب وہاں پر صحابہ نے یہ فیصلہ کیا آپس میں مشورہ کر کے کہ نہیں، ہمیں اب واپس نہیں پلٹنا۔ شوق شہادت میں انہوں نے لشکر کشی کرنے کا ارادہ کیا اور مقابلہ کرنے کا ارادہ پکا کر لیا کہ نہیں، ہم جہاں تک ہوا مقابلہ کریں گے۔ خیر انہوں نے اپنی ہمت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ہمت ڈالی، انہوں نے ہمت دکھائی اور مقابلے پر آ گئے۔ جب وہ وہاں پر مقابلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جو زید بن حارثہ تھے وہ شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد پھر جعفر بن ابی طالب جو ہیں، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کمان سنبھالی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد تیسرے جو کمانڈر تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری، وہ بھی شہید ہو گئے لڑتے ہوئے۔ ظاہر 3000 کے مقابلے 1,00,000 کے مقابلے میں 3000 کا لشکر جو وہ کیا ہے۔ اور وہ بات بھی اگر ذہن میں رکھیں تو اگر اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرتا ہے، لیکن حالات اور واقعات جو ہے وہ آئندہ فیوچر کے لیے بھی کچھ آزمائشیں مومنوں کے لیے آتی ہیں، اور یقیناً کسی بھی مومن پر جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس آزمائش میں کوئی آئندہ آنے والی کوئی بڑی حکمت ہے اللہ کی طرف سے، جس کی وجہ سے مجھے یہ آزمائش ہے، اور اس میں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش پہ ضرور پورا کرے۔ بہرحال جب تیسرے کمانڈر جو ہیں وہ بھی شہید ہو گئے تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لشکر کی کمان سنبھال لی، اور پھر انہوں نے اپنی وہ تو جنگی مہارت رکھتے تھے، اور خالد بن ولید جو ہے جن کو سیف اللہ کا ٹائٹل بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی تلوار کا، تو وہ ان کی یہ خاصیت رہی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کے دوران کوئی بھی جنگ جو ہے وہ ہاری نہیں کوئی بھی جنگ، ٹھیک ہے۔ ایون کہ ہم نے جو غزوہ احد جو پڑھی تھی اس میں بھی خالد بن ولید تھے مشرکین کی طرف سے، اور مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید تھے، انہی کی حکمت عملی سے، خیر اللہ کی طرف سے یہ ایک واقعہ طے تھا جس میں بہت ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں جس کا ہم نے ذکر بھی کیا، لیکن وہ خالد بن ولید مشرکین کے وہاں پر کمانڈر تھے، کیا لیں ایک گروہ کے۔ انہوں نے پھر جب دیکھا کہ یہ چوٹی سے نیچے آ گئے تو پھر بیک سائڈ سے انہوں نے جا کر حملہ کیا، اور مسلمانوں کی فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ تو اس اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے جتنی جنگیں کی
وہ ان میں کسی میں بھی ناکام نہیں لوٹے تھے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید جو ہیں انہوں نے لشکر کی کمان سنبھالی، اور وہ کامیابی سے اپنے جتنے باقی صحابہ تھے جو تھے ان کو وہاں سے لے کر نکلنے میں، واپس نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1 لاکھ کے مقابلے میں 3,000 کا لشکر ہے، اور اس میں بھی پھر وہ ایک بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اپنی طاقت ضرور دکھا دی کہ یہ مت سوچو کہ تم 1 لاکھ کا لشکر لے کے آئے ہو اور ہم 3,000 تم سے ڈر جائیں گے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی بہادری جو ہے وہ سامنے ان کو انڈیکیشن ضرور دے دی ایک دفعہ کہ ہم مقابلہ کرنے کی سخت رکھتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ 3,000 کے مقابلے میں 1 لاکھ آئی ہے، ہم ہٹ ضرور کرنا جانتے ہیں۔ پھر پلٹ کر واپس جھپٹنا جو ہے یہ بھی ایک جنگی ٹیکٹ ہے۔ انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، وہاں پر کچھ ٹھیک ہے جتنا بھی نقصان ہوا، لیکن وہاں سے واپس نکلے جب حضرت خالد بن ولید تو ان کو بتا ضرور دیا، ان کو انڈیکیشن ضرور ہوگی کہ یہ بہت بڑا مارکا یا بہت بڑا آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑی مطلب کوئی ایسی پیش گوئی ضرور ان کے ذہن میں آ گئی کہ بہت بڑا واقعہ معاملہ ہونے والا ہے، ان کے کان ضرور کھڑے ہو گئے۔ بہرحال خالد بن ولید جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر، صحابہ کو لے کر وہاں سے نکل آئے۔ اب جب یہ جنگ موتا ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے پھر اس صورتحال میں ایک اعلان عام فرما دیا، ایک عام اعلان کر دیا کہ اب بڑا لشکر جو ہے وہ تبوک کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کی تیاری کرنے کا اندیا دے دیا مسلمانوں کو۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی ہے جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں غزوہ تبوک سے پہلے اور غالباً بعد میں بھی، لیکن غزوہ تبوک سے پہلے کم از کم جتنے مارکے ہوئے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حکمت عملی نہیں کہتے تھے۔ جب بھی وہ کسی جنگ کے لیے، کسی غزوہ کے لیے تیاری کا کہتے تو صحابہ سے اتنا کہہ دیتے کہ تیاری کریں، مطلب مال جمع کرنے میں یا اپنے جنگی سامان، ساز و سامان جو بھی ہے، گھوڑے وغیرہ، اونٹ وغیرہ تیار کرنے میں تیاری کریں، لیکن اپنی حکمت عملی کہاں جا رہے ہیں، کس کے خلاف جنگ ہونے جا رہی ہے، کون سی جگہ پر جنگ ہونے جا رہی ہے، کس طرف کو ہم نے سفر کرنا ہے، اس طرح کی کوئی بھی مطلب اطلاع جو ہے وہ پیشگی نہیں دیتے تھے۔ لیکن جنگ تبوک کا معاملہ ایسا تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی اطلاع دے دی۔ اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں اگلی آیات میں نظر بھی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب جب غزوہ تبوک کا اعلان کر دیا کہ ہم مطلب بڑا لشکر تبوک کے لیے روانہ کریں گے، تو اس وقت کے حالات جو ہیں، نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ تبوک کے لیے جب کیا تو تبوک جو ہے وہ شام کی سرحد کے اوپر ہے اس وقت کے حساب سے، اور اس کا مطلب ہے کہ رومن جو فوج ہے یا روم کا جو حدیں ہیں ان کی سرحد کے اوپر جا کے یہ جنگ کرنی ہے۔ ایک تو یہ مسلمانوں میں کہ اتنی بڑی طاقت اس وقت کی سپر پاور جو ہے اس کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے ہمیں، ایک تو یہ میٹر، اور دوسرا میٹر اس وقت جو ہے قحط سالی کا موسم تھا، قحط تھا، اتنے زیادہ خوراک کی کچھ کمی تھی، اور اس کے علاوہ شدید گرمی تھی، گرمی کا موسم تھا، اور گرمی کے موسم کے علاوہ وہاں پر جو فصلیں ہیں، کھجور کی فصل ہوتی تھی عام پر، کھجور کی فصل جو ہے وہ گرمیوں پہ پکتی ہے، کھجور کی فصل جو ہے وہ تیار کھڑی ہے اور اس کے پکنے کے دن آ رہے ہیں، وہ بھی تھا ایک۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا مسلمان امت کا، وہاں پر مسلمان جو گروہ تھا وہاں پر اس کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اس میں پکے مومن مسلمان جو ہے وہ بھی شامل ہیں، کچھ کمزور عقیدہ والے جو نئے نئے آئے ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں منافق بھی شامل ہیں، تو ہر ایک کے لیے ایک امتحان تھا اور نکھر کر سامنے آنے کا وقت بھی تھا۔ بہرحال نبی کریم نے جب اعلان کیا تو اس میں منافق جو ہیں وہ طرح طرح کے بہانے بھی بہانے لگے، کسی کی بیوی بیمار ہے اور کسی کے اپنی طبیعت جو وہ ٹھیک نہیں ہے، اور کسی کا کوئی مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، اور کوئی جو صحابہ جو ہیں وہ پکے ارادے والے وہ تو راتوں کو مطلب مزدوریاں کر کے جو تھوڑی بہت ان کو انکم ہوتی وہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے کہ حضور میرے پاس تو یہی ہے، اور اسی جنگ کے لیے پھر بڑے بڑے صحابہ نے بڑی بڑی اپنی دولت جو ہے وہ نچھاور کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ تو یہ مطلب صحابہ نے جو جتنے پکے تھے انہوں نے اپنی کوشش اور ہمت کی، انہوں نے دنیا کے جتنے تھے معاملے ان کو ترک کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہا،
اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جو منافقین تھے انہوں نے اس حساب سے اپنے ہیلے بہانے تراشے اپنے مال کو بھی بچانے کے لیے اور اپنی جان کو بچانے کے لیے بھی۔ بہرحال یہ اس وقت کے حالات و واقعات تھے جس کا تھوڑا بہت رنگ جو ہے ہمیں اگلی آیات میں بھی ملے گا، تو اس کے مطابق ہم اس کو مختصر سا دیکھ بھی لیں گے۔ تو ایسے حالات میں بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف نکلے۔ اب 30,000 کا لشکر، اس میں بہت ساری مطلب آزمائشیں بھی تھیں، اونٹ اور گھوڑے جو ہیں وہ بھی اتنے نہیں تھے، جس کے پاس تھے وہ تو اس میں سوار ہوئے، جس کے پاس نہیں تھے وہ پیدل ہی چلے، اور ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی جو ہے سوار ہو کر گئے، اور وہ جنگ کا ایک راستے کا پس منظر جو ہے وہ بھی بہت ہی مصیبت زدہ یا تکلیف میں تھا۔ پھر بہرحال تبوک کے مقام پر وہاں پر پہنچ گئے، سرحد پر پہنچ گئے۔ جب سرحد پر پہنچ گئے تو روم کو پتا جب چلا کہ 30,000 کا لشکر آ گیا، تو اس نے تو آلریڈی پہلے دیکھ لیا تھا 3,000 جو ہے وہ ہماری 1,00,000 فوج سے پیچھے نہیں ہٹا، جبکہ وہ تو اتنی تیاری میں بھی نہیں تھے۔ اب تو یہ 30,000 کا لشکر اتنی تیاری کے ساتھ اگر آ رہا ہے تو یہ کتنے طاقتور ہوگا یا اس کا کیا ہوگا۔ تو وہ پہلے جو غزوہ جنگ موتا ہوئی تھی اس کا ہی اثر یا اس کی دھاک ایسی بیٹھی کہ روم جو ہے وہ اپنی فوجیں واپس پلٹا گیا۔ روم جو ہے وہ اس کا بادشاہ جو ہے وہ بتاتے خود موجود تھا اس لشکر میں، لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی کہ سامنے آ کر میدان جنگ میں آئے اور مسلمانوں کا مقابلہ کرے۔ اس نے وہیں سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وہاں سے واپس مطلب چلا گیا، پلٹ وہ فوج ان کی پلٹ گئی۔ اس طرح پریکٹیکلی جنگ نہیں ہوئی، میدان جنگ میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن ایک جنگ آرائی یا محاذ آرائی جو ہے وہ ضرور ہوئی، اور یہ جنگ جو ہے پولیٹیکلی پھر مومنوں نے وہاں پر جیت لی، پولیٹیکلی بھی جیت لی اور میدان جنگ میں بھی جیت لی۔ میدان جنگ میں گئے، وہاں پر جا کے اپنی پورا تیاری جو ہے وہ دکھائی، دشمن جو ہے وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ بہرحال وہاں پر کچھ عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام بھی کیا، اور وہاں پر جتنے قبائل تھے کافی سارے قبائل انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی لی، اور ان کے ساتھ ایگریمنٹس یا معاہدے بھی ہوئے، بہت سارے مسلمان بھی یقیناً ہوئے۔ تو اس طرح سے پھر وہ کچھ عرصہ وہاں پر قیام کرنے کے بعد پھر وہ واپس پلٹ آئے، اور اس طرح سے یہ جنگ جو ہے یہ بغیر لڑے ہی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی، اور پھر واپس آئے۔ تو اس میں پھر ہم نے حضرت کعب بن مالک کی حدیث جو ہے وہ بہت ڈیٹیل سے پڑھی تھی کہ حضرت کعب بن مالک جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ ان کے علاوہ 3 صحابہ بھی جو صحیح پکے مومن تھے وہ کس وجہ سے پیچھے رہے اور پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ حدیث پڑھی تھی کہ کس طرح سے منافقین جو ہیں ان کا تو وتیرہ ہی ایسا ہے کہ وہ منافقت کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جو مومن ہیں ان کو پھر ایک کہہ لیں کہ ایک طرح سے سزا بھی مل گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی فرما دیا۔ قرآن مجید میں آیات بھی نازل ہوئی ان کی معافی کے بارے میں۔ بہرحال یہ جنگ تبوک ہے، اس کا پس منظر تھوڑا سا مختصر سا سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ اسی پس منظر میں یا اسی بیک گراؤنڈ کے تحت ہم اگلی آیات جو ہیں ان کو بھی کل سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج تو تقریباً وقت بھی ہوا چاہتا ہے، تو کل سے ہم پھر اگلی آیات بھی دیکھیں گے، اور اسی بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کر جب ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور مدد سے ہم انشاءاللہ ضرور بڑی آسانی سے اور کوکلی جو ہے اس کو کور اپ بھی کر لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے کہنے سننے میں اگر کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں اس کی صحیح سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے آج کے سبق کے حوالے سے یا رمضان کے حوالے سے تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اتوار کے دن ایکچولی ویسے ہی تعداد تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تو بہرحال جزاکم اللہ خیرن۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے تمام کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا شاہد بھائی جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ واقعی اپنا اتوار والے دن تعداد کم ہوتی ہے، تو ویسے پاکستان میں شاید اتوار والے دن لوگوں کو چھٹی ہوتی ہے، بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا وہ ایسے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین۔ باقی سامعین جو ہے وہ جو ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ بعد میں بھی سن لیتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن میں آیت ہے ایام معدودات، یہ گرے چنے دن ہیں،
تو یہ ایک مہینہ جو آ رہا ہے ہمارے ہاں ایک مہمان کی طرح ہے، جو مہمان کی طرح ہے، جو مہمان جو ہوتا ہے وہ چند یعنی کہ آدھے گھنٹے کے لیے آتا ہے، جناب والا چلا جاتا ہے. تو میزبان منی کہ جب کسی کو پتہ لگتا ہے کہ میرے یہاں مہمان آنے والا ہے تو اس کے لیے بھی تیاری کرتا ہے، یا اس کے لیے تیاری کرتا ہے، گھر بار صاف کر لیتا ہے. کوئی منی کہ اس کے آنے کے لیے کھانے کے لیے کچھ بنا لیتا ہے، کچھ منی کہ تیاری کر لیتا ہے. تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو مہمان جو یعنی کہ رمضان جو ہے یہ سال کے مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے یہ ایک مہمان ہے ہمارا. تو یہ آ کے دیکھیں گے آپ یعنی کہ اس کو آنن فانن آہستہ آہستہ کر کے یوں کر کے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ یوں نکل جائے گا سبحان اللہ کہ کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا. جن کو اس کی اہمیت ہوتی ہے ان کے لیے تو یہ ایک بہت ہی شارٹ ٹائم ان کے لیے، ٹھیک ہے نا. جن کو اس کی ان راتوں کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے اور نمازوں کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے، ان کے لیے تو یہ بہت ہی دن تھوڑے ہیں. اور جن کو اہمیت کا نہیں پتہ وہ انتظار ہی کرتے رہتے ہیں یار کب عید آئے گی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جناب اللہ ان میں نہ رکھے، ہمیں ان میں رکھے کہ اس مہینے میں اس مہینے کی اہمیت کو جانے اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے رمضان آنے سے پہلے بھی تیاری کر رہا ہے. وہ اللہ سبحانہ رمضان آنے سے پہلے کیا تیاری کر رہا ہے؟ رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر لی جاتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ رمضان آنے سے پہلے لوگوں کے لیے کیا معاملہ کر رہا ہے کہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور پھر انسانوں کو بچانے کے لیے شیاطین کو قید کر لیتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تیاری جو ہے رمضان کے لیے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ رمضان میں عمرہ کے جو کرنے والے ان کے لیے حج کے برابر ثواب اس نے رکھا ہے. جیسے کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا ہوں، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ انسان سے خیر کا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان آنے والا اب سے نیت بنائیں رمضان کے روزے رکھنے اور زیادہ زیادہ عبادات کرنے کی. یہ ایک اگر تو آپ کو یہ رمضان مل گیا تو آپ خوش قسمت ہے. تو اس کی رمضان میں انٹر ہونے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، دعا کریں یا اللہ ہمیں خیر عافیت سے تندرستی کی حالت میں اس میں داخل کر دینا. کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے ایسے بندے دیکھے ہیں، کیس دیکھے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے اور رمضان سے ایک دن پہلے اس رمضان سے ایک رات پہلے دنیا سے چلے گئے. تو ہمیں اپنی نیت ابھی سے بنانی ہے یا رب العالمین رمضان آنے والا، یا اللہ تو ہمیں خیر عافیت سے رمضان میں داخل کرنا. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم اس میں خوب تیری عبادات کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت پر آپ کو دے گا، چاہے آپ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، یا آپ بیمار ہو جائیں یا کوئی بھی حالت بھی آپ یعنی چلے جائیں، تو آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھے گا. اس میرے بندے کی کیا نیت تھی، اللہ تعالیٰ اس نیت کے
آج جو نیت تھی اس کے ویسا ہی آپ کو اجر دے گا. اللہ سبحانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رمضان کے روزے رکھنے اور زیادہ عبادت کرنے کی. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، واللہ عالم بالثواب. جی جزاک اللہ خیرن شفیق صاحب، ماشاء اللہ آپ نے مطلب اچھا پوائنٹ بتایا، اور جو میں اس میں سے مختصر سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ رمضان جو ہے وہ تو ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اور مہمان کے آنے کی تیاری کس طرح سے ہم کرتے ہیں گھر میں صفائی ستھرائی کر کے، ہر لحاظ سے مہمان کی کمفرٹ جو ہے اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں. اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جس طرح سے رمضان کی تیاری کے لیے ایک انسان جو ہے وہ اس مہمان کے لیے کمفرٹ کا اہتمام کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس رمضان کے مہینے میں انسان کی مومن کی کمفرٹ کا مطلب بندوبست کرتا ہے. مومن کو مہمان کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور جنت کے دروازے کھول دیے اور شیطانوں کو بند کر دیا، قید کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی دیکھو سبحان اللہ کیسے وہ مومنین کی مطلب ضیافت کی تیاری کر رہا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مہمان نوازی جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی اللہ تعالیٰ اس کے ہمیں جو فوائد ہیں اس دنیا میں بھی اور خاص کر آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. جی اس کے ساتھ ہی ہم مجلس کو برخاست کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعا میں ضرور یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی والے معاملے فرمائے، اور ہمارے جتنی کمیاں بیشیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور ہماری کوشش میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. جس کے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل فرمائے، نیک اور جائز حاجات اور خواہشات جہاں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے سب کی. اور جو کاروبار کے معاملات میں پریشانیاں ہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، اور انہیں حلال اور طیب رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. والدین کے لیے بہت سارے والدین جو ہیں وہ بہت سارے بچوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اور آسائشیں پیدا فرمائے. والدین کے لیے ضرور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو آسانی اور اپنا خاص فضل و کرم جو ہے وہ عطا فرمائے. جو دنیا میں حیات ہیں ان کو بہت ہی صحت بری زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.